یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی کابینہ نے قومی صنعتی راہداری ترقیات پروگرام کے تحت 12 نئے گرین فیلڈ صنعتی اسمارٹ شہروں کو منظوری دے دی ہے۔ نئی دلی میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ ان صنعتی علاقوں میں 28,602 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے 12 اسمارٹ صنعتی شہری ترقیات پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں سے 10 لاکھ راست اور 30 لاکھ بالواسطہ روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ یہ صنعتی راہداری اتر پردیش میں آگرہ اور پریاگ راج، اتراکھنڈ میں کھرپیا، پنجاب میں راجپور پٹیالہ، مہاراشٹر میں دیگھی، کیرل میں پلکڑ، بہار میں گیا، تلنگانہ میں ظہیر آباد، آندھرا پردیش میں اور واکل اور کوپرتھی اور راجستھان میں جودھپور پالی میں قائم ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج کانپور شہر میں 725 کروڑ کے 332 پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ انہوں نے 1000 سے زائد طلباء کو تقرری نامے تقسیم کیے اور خود روزگار کے لیے قرض تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے طلباء کو ٹیبلٹ، اسمارٹ فون تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے مختلف پروگرام چلا رہی ہے۔ روزگار میلوں کے ذریعے انہیں نوکریاں حاصل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج قانون و انتظامیہ اور ترقی کا ماڈل اتر پردیش پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کانپور کی لال املی کو دوبارہ شروع کیا جائے گا جس سے لوگوں کو روزگار مل سکے گا۔ شہری ترقیات اور توانائی وزیر اے کے شرما نے کہا کہ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش کے آگرہ اور پریاگ راج سمیت 12 عالمی سطح کے گرین فیلڈ صنعتی اسمارٹ شہر بنانے کو منظوری دی ہے، جس سے 10 لاکھ لوگوں کو براہ راست اور 30 لاکھ لوگوں کو بالواسطہ روزگار ملے گا۔ اس سے آگرہ میں IT صنعت اور دیگر صنعتوں کی راہ بھی کھل جائے گی۔ شہری ترقیات وزیر اے کے شرما بدھ کی شام آگرہ کے سرکٹ ہاؤس میں محکمہ جاتی افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کرنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے آگرہ میں صنعتی راہداری بنائے جانے کے لیے لگائے جانے والی صنعتوں کو نشان زد کرنے، لینڈ بینک کے دستیابی کا تعین کرنے اور ایکشن پلان بنانے کی ہدایت دی۔ ریاستی کابینہ نے ریاست میں مختلف ترقیاتی عوامی بہبود کی اسکیموں کی معلومات اور اس سے ہونے والے فائدوں کو ریاست کی عوام تک ڈیجیٹل ذرائع اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے توسط سے پہنچانے کے مقصد سے اتر پردیش ڈیجیٹل میڈیا پالیسی 2024 نافذ کیے جانے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس کے تحت 20,000 روپے سے لے کر 8 لاکھ روپے تک کے اشتہار سوشل میڈیا پر سرکار کی پالیسیوں کی تشہیر کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ اس پالیسی کو لے کر ایک گمراہ کن افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ڈیجیٹل پالیسی کے تحت نازیبا تبصرہ کرنے پر عمر قید تک کی سزا کا نظم ہے۔ سرکار نے واضح کیا ہے کہ ریاستی سرکار کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا پالیسی میں ایسا کوئی نظم نہیں کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پالیسی میں یہ نظم ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پر ملک مخالف، غیر سماجی یا ہتک آمیز پوسٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کارروائی کے لیے انفارمیشن ڈائریکٹر مجاز ہوں گے۔ ہاپوڑ ضلع میں متعدی امراض سے حفاظت کے لیے محکمہ صحت کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ وہیں ملیریا اور ڈینگو سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحت کی ٹیم متاثرہ لوگوں کے خون کی جانچ کے لیے نمونے بھی لے رہی ہے۔ ہاپوڑ میں ڈینگو نے دستک دے دی ہے۔ ضلع میں 2 سال کی بچی سمیت 5 لوگوں میں ڈینگو کی تصدیق ہوئی ہے۔ ضلع اسپتال میں ڈینگو کے مریضوں کے لیے ریزرو وارڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر سنیل تیاگی نے بھی اسپتالوں، لیب مالکان کو ہدایت دی ہے کہ ڈینگو کی تصدیق سے قبل ایک نمونہ ضلع اسپتال بھی دیا جائے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی کرایا جائے۔ آج قومی یوم کھیل منایا جا رہا ہے۔ یہ دن عظیم ہاکی کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش پر 29 اگست کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ میجر دھیان چند مسلسل 3 اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کا حصہ رہے۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میجر دھیان چند نے جرمنی کے ذریعے انہیں شہریت دیے جانے کے آفر کو ٹھکرا کر بھارت کے تئیں اپنی وطن پرستی کا ثبوت دیا۔ مین پوری ضلع کے بچھواں تھانہ حلقے کے گاؤں ورائم پور میں آج صبح ایک 2 منزلہ مکان بارش سے بھربھرا کر گر گیا۔ مکان کے ملبے میں دب کر 3 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور انتظامیہ کے افسران نے موقع پر پہنچ کر بچاؤ کام شروع کر دیا۔ حادثے کے وقت بچے اسکول جا چکے تھے اور گھر کے دوسرے لوگ باہر گئے تھے۔ گھر میں ان 3 خواتین کو چھوڑ کر کوئی نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔